بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج نواز شریف صاحب کو ضمانتیں جو ہیں ان کی ضمانت بھی دے دی گئی اور ان کی جو اپیلیں تھی وہ بھی بحال کر دی گئی۔ بڑی دلچسپ سماعت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، ایک اس خوف کے ماحول میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایک بہت ہی زبردست بیان دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی نواز شریف صاحب کو ایک چیلنج دیا ہے، آج جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، پہلے تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا دیں کہ نواز شریف صاحب آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تو پہلے تو نواز شریف صاحب کی جو سماعت کی وقت رکھا گیا تھا وہ نواز شریف صاحب کی پسند کا رکھا گیا تھا، تقریباً 3 بجے سماعت ہوئی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے مریض سے آنا ہوتا ہے تو وہ آرام سے آ سکیں اور ان کی سماعت ہو سکے، انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہ بن سکے۔ ناظرین، جب نواز شریف صاحب کمرہ عدالت کے اندر پہنچے تو سماعت ہوئی، نیب نے کہہ دیا جی ہمیں ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بحال کر دیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو ان کی اپیلیں جو ہے سماعت ہونے کے بعد صرف 36 منٹ تک جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ نواز شریف صاحب کو انتظار کروایا اور 36 منٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جب نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم ان کی اپیلیں بحال کر رہے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کو یہ بھی پیشکش کی گئی کہ آپ جو ہیں آپ کے خلاف جو نیب کے ریفرنس ہے وہ واپس لے لیتے ہیں، مگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ باقاعدہ عدالت کے اندر کیس چلے اور نیب جو دلائل نیب نے مخالفت تو کرنی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے عدالت سے کلین چٹ ملے، مجھے جو ہے وہ انصاف مل جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں باعزت بری ہوں، یہ میاں صاحب کی خواہش ہے، اس لیے جو ہے یہ اب ریفرنس آگے چلے گی، اپیلیں اس کے اوپر چلے گی۔ ناظرین، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا ریلیف دیا گیا، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کو 4 سال بعد لایا گیا اور جناب ان کو یہ کوئی معمولی بات ہے جی ان کو ریلیف بھی دے دے، یہ معمولی بات نہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو آئین اور قانون کا یہ مذاق اڑا ہے، اس نے ایک ایسی لا قانونیت کا دروازہ کھولا ہے، اب یہ لا قانونیت والا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اب اسی کیسز کی مثال دے کر کئی ایسے کیسز ہیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ان کے فیصلے ہوں گے۔ یہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے سائفر ٹرائل رکوانے کی درخواست آج عامر فاروق صاحب نے مسترد کر دی، اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کی ضمانت کا کیس، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے۔ تقریباً 26 کے قریب عمران خان صاحب کی صرف سائفر سے ریلیٹڈ درخواستیں ہیں، جن کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک تو خود سنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی اور بینچ بنا دیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی میں خود سنوں گا، تو خود سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ وہ کب سنائیں گے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب یہ فیصلہ کب سناتے ہیں۔ یعنی ایک ہی عدالت کے اندر 2 انسانوں کے لیے دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے، ایک طرف آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف بھی آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیے جا رہے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو ایک ریلیف ملا ہے، وہ ملا ہے جی پشاور ہائی کورٹ سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عاطف، انہوں نے درخواست پہلے ضلعی انتظامیہ کو دی تھی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، مگر جو ہے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اس کے بعد وہ جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں جلسے اور جلوس کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے بڑے ہی دلچسپ ریمارکس دیے کہ سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو سرکاری پراسیکیوٹر تھے، ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اجازت نہیں دی جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ان کے کافی سارے رہنما ایسے ہیں جو مفرور ہیں اور وہ اشتہاری ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ جج صاحب نے بڑے ہی زبردست ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ جناب آج کل تو مفروروں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ جج صاحب نے کہا، اور انہوں نے پھر اس درخواست کو نپٹاتے ہوئے کہا کہ آپ اب دوبارہ جو ہے ضلعی انتظامیہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ رابطہ کریں، اگر ضلعی انتظامیہ آپ کو اجازت نہیں دیتی یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ دوبارہ عدالت کے اندر آئیں۔
تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی بہت مضبوط ہے، لیکن کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو کمپین ہے وہ کے پی کے سے شروع کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی کمپین شروع بھی کے پی کے سے ہوگی، اور ایک دفعہ اگر یہ کمپین شروع ہو گئی تو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر ایک خوف کی جو فضا ہے اور لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ خوف کی فضا ختم ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک مومنٹم بن جائے گا۔ اگر یہ مومنٹم بن جائے گا تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کرے گی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی جیل سے جو وکلا کے ذریعے پیغام بھیجا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کہا کہ آپ چپ کر کے نہ بیٹھیں، ڈر کے نہ بیٹھیں، اس طرح ہمارا نقصان ہوگا، آپ باہر آئیں اور پرامن طریقے سے اپنے الیکشن کی کمپین کریں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی میسیج دے دیا ہے، عدالت سے بھی اچھا رسپانس آ گیا ہے، تو کے پی کے سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی کمپین شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور خبر ہے، جو شیری رحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور بہت سے دوسرے رہنماؤں بھی مسلم نون پر، اور جو مسلم نون کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا جا رہا ہے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کو آئندہ وزیر اعظم، یعنی انہیں پہلے نامزد کر دیا گیا اور پتہ چل گیا کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہوں گے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے پہلے بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، تو اب شیری رحمان صاحبہ نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے بغیر جو انتخابات ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو انتخابات ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس گیم کو اور اس پلان کو سمجھ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیچ میں سے نکالا جا رہا ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں شاید ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک تو مجھے فل میجورٹی میں حکومت دی جائے، یعنی کہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا یا میرے ساتھ کسی کی کولیشن نہ ہو، تو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے میجورٹی دی جائے، اور وہ سندھ کی حکومت بھی مانگ رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب جس طرح مانگ رہے ہیں، جس طرح بلاول نے بھی پہلے کہا تھا کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو گلا پکڑتے ہیں، اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، تو اب پیپلز پارٹی کو محسوس ہو گیا کہ میاں صاحب کیونکہ میجورٹی مانگ رہے ہیں، 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں، اور اگر ان کو مل جاتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا گلا پکڑیں گے اور پیپلز پارٹی کے لیے سپیس ختم ہو جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کو اب لگ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جاتی ہے یا اس ایک نظریے کو فالو کرتی ہے کہ جی الیکشن جو ہے لیول پلنگ سب کے لیے ہو، تو پیپلز پارٹی کو ایک سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی اس نون لیگ کے اس بیانیے کے ساتھ اور جس طرح ماحول پاکستان کے اندر بنایا جائے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا اگلے 10-15 سال تک کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اگر آج سٹینڈ لے لیتی ہے اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے۔ ناظرین اب آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی خواتین جو ہیں اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور وہ جیل کاٹ رہی ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اب جو 5-6 مہینے جو جیل کاٹ چکے ہیں اگر انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی تو وہ کب کی کر چکے ہوتے، لہذا اب انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ تو آج جب ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور بہت سی دوسری خواتین ان کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو اس کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی بہادر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا لیڈر ہوں، تو انہوں نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے بہادر ہیں تو میرے مقابلے میں لاہور میں آ کر الیکشن لڑے، اگر الیکشن لڑ کے میاں صاحب جیت جاتے ہیں تو میں ان کو دیکھوں گی، لہٰذا یہ میرا چیلنج ہے، میاں صاحب تک پہنچا دیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔